الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم باب اثبات العلم کی ایک فصل گزشتہ ختم ہوئی ہے، اب ہم دوسری فصل، چھوٹے چھوٹے فصلیں ہیں اس کے اندر، دوسری فصل پہ بات کرتے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت کے علم اور مخلوق کا علم، اس بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں بدان کے علم دو است، یکی علم خداوند تعالی و دیگر علم خلق، و علم بندے اندر جنب علم خداوند متلاشی بود، زیرا کہ علم او صفت ویست بدو قائم و اوصاف او را نهایت نیست، و علم ما صفت ماست که بما قائم و اوصاف ما متناهیان۔ خداوند تعالی گفت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ فرماتے ہیں کہ علم دو ہیں، یکی علم خداوند تعالی، ایک اللہ تعالی کا علم ہے، اور دوسرا خلق کا، مخلوق کا علم ہے۔ وہ علم بندے کا علم اندر جنب علم خداوند، اللہ تعالی کے علم کے سامنے مقابلے میں، بات سمجھانے کے لیے زبان محتاج ہے، اس لیے اس کا لفظ لے رہے ہیں ہم۔ اللہ کے علم کے سامنے بندے کا علم ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا شمار گویا فارسی میں درہم ریختے، تتر بتر ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات سمجھاتے ہیں کہ علم او، کہ اللہ تعالیٰ کا علم صفت ویست، اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفت ہے، بدو قائم، اس کی ذات سے قائم ہے، و اوصاف او را نہایت نیست، اس کے اوصاف کی نہایت نہیں ہے، اس کے اوصاف کی انتہا نہیں ہے۔ و علم ما صفت ماست، ہمارا علم ہماری صفت ہے، و بما قائم، اور ہم سے قائم ہے، و اوصاف ما متناہیان، اور ہمارے اوصاف متناہی ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ یہاں پر دو تین باتیں ہیں جو قابل غور ہیں، اس کو بہت آرام سے، بہت غور و فکر کے ساتھ ہم اس گفتگو کو لے کر چلتے ہیں۔ علم اللہ کی صفت ہے اور اس سے قائم ہے، اس کی ذات سے قائم ہے۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو صفات کی بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں فرماتے ہیں اوصاف اور نہایت نیست، اس کی انتہا نہیں ہے. اس کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں، اس کا کتنی تشریح ہو سکتی ہے، ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کا ایک اسم ہے، وہ اسم ذات ہے، اس کا نام ہے. اس کے صفاتی نام 99 ہیں. قرآن مجید میں جو 99 اسماء آئے ہیں، حدیث پاک میں بھی 99 اسماء ہیں، دونوں میں کچھ فرق ہے. گزشتہ درس میں یا اس سے پیوستہ درس میں نے بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، میتن اللہ واحد، 100 میں سے ایک کو چھوڑ کر ایک اسم ذات ہے، باقی صفات ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، ملک، اس کے بعد قدوس. یہ حدیث کی ترتیب ہے. سورہ فاتحہ کی ترتیب لیجئے جہاں سے قرآن شروع. الحمدللہ، یہ اللہ اس میں ذات آ گیا. رب العالمین، عالموں کا رب ہے. یہ رب کا نام قرآن مجید میں ہے، اور 99 اسماء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس میں رب کا نام نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا نام آ گیا. الرحمن ایک نام آ گیا. الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین بھی ہے. تو یہ اس طرح کچھ نام قرآن مجید میں آئے ہیں اور کچھ حدیث پاک میں ہیں. اب آپ کا یہ فرمانا کہ علم اس کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ اس سے قائم ہے. چل رہا ڈسٹربنس ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. علم اس کی صفت ہے، اس سے قائم ہے. اللہ کی صفت ایک ہے حی و قیوم، زندہ ہے، قائم ہے اپنے آپ سے. باتیں مت کرو، اشارہ مت کرو، پورا ڈسٹربنس ہوتا، میں اس کا سیکوینس جاتا. علم اس کی صفت ہے، اس سے قائم ہے. اس کی تمام صفات اس کی ذات سے ہے. وہ حی ہے، زندہ ہے، قائم بالذات ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے، اور جب کسی شے کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے کن فرماتا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اللہ قدیم ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. باتیں بند کرو، نکلو یہاں سے. اللہ کا علم اس کی صفت ہے، وہ قائم بالذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لم یلد ہے ولم یولد ہے. جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ، تخلیق کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. تو جو اشیاء ہیں
وہ تمام کی تمام جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے ہیں، چاہے سادی آنکھ سے دیکھتے ہوں یا عالم رویا میں دیکھتے ہوں یا عالم خیال میں کچھ بنا کے سوچتے ہوں، چاہے کچھ ہو، سب مخلوق ہے۔ جب کچھ تھا ہی نہیں، اللہ نے پیدا فرمایا، عدم سے وجود بخشا، چاہے وہ آسمان ہو، وہ زمین ہو، آسمانی مخلوقات ہو، زمینی مخلوقات ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، بہائم ہوں، چوپائے ہوں، کوئی جو مخلوق آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، جن اشیاء کا علم آپ کو ہے اور جن اشیاء کا علم نہیں ہے، وہ سب کے سب اس کے علم میں ہے۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ واللہ بکل شیء علیم کا کیا مطلب ہے؟ آگے بات آتی ہے۔ اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ جب تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے، تو اس سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ غیب کا اطلاق اس پہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے غیب تو ہے ہی نہیں۔ اگر جب یہ کہا جائے کہ عالم الغیب و شہادہ، جب کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عالم ہے، جانتا ہے غیب کو اور شہادت کو، تو یہ اللہ نے ہمارے اعتبار سے یہاں پہ کلام فرمایا ہے۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب کو، وہ جو تمہارے لیے غیب ہے اس کے لیے غیب ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو گمراہ فرقے بار بار نام لینا کیا ہے، گمراہ فرقے جو 200 سال کے اندر پیدا ہوئے، اس سے پہلے بھی رہے ہوں گے، بہت سے تھے، نام بدلتے رہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، بندے کے لیے یا کسی اور کے لیے غیب کا لفظ استعمال کرنا، عالم غیب ماننا شرک ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے سب پیدا کیا، اس کو تم عالم غیب کیسا بولتے؟ اللہ کے لیے کچھ شے غیب ہے؟ نہیں ہے، تمہارے اعتبار سے غیب ہے وہ، ہمارے اعتبار سے غیب ہے وہ شے۔ اور شہادت اس کے سب اس کے سامنے ہی ہے، اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ ہمارے لیے جو شہادت ہے، ہم جس کو دیکھ رہے ہیں، ہم جس کی گواہی دے سکتے ہیں، تو غیب اور شہادت دونوں ہمارے اعتبار سے ہے۔ اللہ کا علم اس کی صفت ہے، علم ہے وہ صفت ہے، ویس بدو قائم، اس سے قائم ہو، وہ قدیم ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، حی لا یموت ہے ولا یفوت ہے، تو اس کی صفت اس کی ذات سے وابستہ ہے، ذات سے ہی ہے، اور اس کے اوصاف کی نہایت نہیں ہے۔ جو 99 اسماء قرآن مجید میں آئے، حدیث میں آئے، اس میں بھی 99 ہیں، لیکن اور بھی روایتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے 1000 نام آئے ہیں، 1000 نام گنوائے گئے ہیں۔ ایران میں مشہد میں ایک مسجد ہے جو ہندوستان کے تیموری بادشاہ نے وہاں بنوائی تھی، اس ایک کمان پہ، یہ جو کمان چلتی ہے، 1000 نام سونے کے حروف سے وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی کتابیں مل جاتی ہیں، 1000 نام ہیں، لیکن یہاں حضرت کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوصاف کی انتہا نہیں ہے، اس کی صفت کی، اب ہم تمام اوصاف کو نہیں، ایک صفت، اس کی ایک صفت آپ لے لیجئے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کو اگلا چھوٹا سا جملہ ہے، وہ پڑھنے سے پہلا جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ علم ما، ہمارا علم صفت ماست، ہماری صفت ہے،
وہ بما قائم اور ہم سے قائم ہے. وہ اوصاف ما متناہین اور ہمارے اوصاف متناہی ہیں، لمیٹیڈ ہیں، محدود ہیں. محدود پہ دلیل آگے لاتے ہیں، میں اتنا سمجھاتا ہوں. ہمارا علم ہماری صفت ہے، ہم سے قائم ہے. ہم آج ہیں، ہماری یہ عمر ہے جو آپ دیکھتے ہیں. آپ ہیں، آپ کی عمر ہے. آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے، ہم آئے، کس چیز کا علم تھا؟ کیا جانتے تھے کوئی شے؟ چلو ماہرین کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا تو یہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. اگر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات مان کر ہم چلیں، ان کی بات مانتے ہی ہیں، اگر یہ بات بھی مان لی جائے، فرماتے ہیں کہ تو اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں حیران رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اپنے مسائل کے حل میں پریشان رہتا ہے. کیا تجھے اس نوزائیدہ بچے کی اتنی بھی تجھے عقل نہیں ہے کہ بچہ جب اس کو کوئی بھوک لگتی ہے، حاجت ہوتی ہے تو رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے. اس کو بات کرنے نہیں آتا ہے، کوئی زبان وہ نہیں جانتا ہے، لیکن رونے لگتا ہے. جب وہ رونے لگتا ہے تو ماں متوجہ ہوتی ہے اور تمام اس کے اطراف جو بھی ہوتے ہیں اس جانب متوجہ ہو جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے میں جتنی عقل ہے کہ اپنی حاجت پہ رونا شروع کر دیتا ہے، حاجت پوری نہ ہونے پہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو آج تجھے علم ہے، آج بڑا ہو چکا ہے، ہمدانی کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے یہ آتا ہے، مجھے یہ آتا ہے، مجھے اتنے علوم آتے ہیں. اور پھر جب تیری حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، پریشان ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ کرتا ہے. کیا تجھے اتنے بچے کی عقل نہیں ہے؟ جس طرح بچہ روتا ہے اتنی عقل سے تو کام لے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے. جب بچہ روتا ہے تو ماں جیسا متوجہ ہوتی ہے اور اس کی محبت اس کے رونے سے اور بڑھ جاتی ہے. ویسا ہی تیرے رونے سے اللہ رب العزت کی رحمت تیری طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے بچے کو عقل ہوتی ہے، اور اس کو اپنی حاجتوں کے طلب کرنے کا ایک اللہ نے اس کو وہ ذریعہ دیا ہے. لیکن اس کا یہ رونا، اس کا اتنا علم کہ مجھے رونا چاہیے، پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوا، پہلے تو نہیں تھا. جب وہ بڑا ہونے لگا، اپنے ماحول کو، گرد و پیش کے ماحول کو دیکھنے لگا اور پہچاننے لگا، لوگوں کو پہچاننے لگا، لوگوں کی باتیں سننے لگا، تو بچہ ایک عرصے تک سنتا رہتا ہے، آوازوں کو سنتا رہتا ہے، آوازوں کو کلیکٹ کرتا رہتا ہے، اس کو میمورائز کرتے رہتا ہے، اس کو آوازوں کو حفظ کرتا رہتا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ 1.25 سال 1.5 سال کا بچہ اچھی طرح بات کرنے لگ جاتا ہے، اور ذرا بڑا ہو جائے تو اور اچھی طرح بات کرنے لگتا ہے. زبان کے ماہرین یہی بتلاتے ہیں کہ کوئی زبان سیکھنا ہے تو 1.5 سال کی بات ہے. جیسا کہ بچہ 1.5 سال میں چند مہینے کا ہو جانے کے بعد، 7-8 مہینہ کا ہونے کے بعد جب غاں کرنا ختم ہو کے کچھ بولنا شروع کرتا ہے تو اشارے سے بولتا ہے، بولنے جاتا ہے، اس کے بعد اچھی بات کرنے لگ جاتا ہے. تو جب وہ زبان سیکھتا ہے، جو ماں کی زبان سیکھتا ہے تو مادری زبان اسی لیے کہا جاتا ہے. اطراف اور بھی زبانیں آ جاتی ہیں. اب وہ ایک منزل پہ پہنچ کر زبان اچھی طرح سیکھ جاتا ہے، اور جو علوم وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان علوم کو کس زبان میں ہیں، اگر اپنی زبان میں ہے ٹھیک ہے، ورنہ دوسری زبان سیکھتا ہے اور علوم کو سیکھنے لگتا ہے. یہاں تک کہ ان علوم میں وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے، دنیا اس کو استاد ماننے لگتی ہے. یہاں تک کہ تمام دنیا میں، تمام عالم میں اس کی عزت ہو جاتی ہے کہ بہت بڑا دنیا کا آخری میتھمیٹیشین ہے، دنیا کا آخری سائنٹسٹ ہے، دنیا کا آخری
ایسٹرانومر ہے، جیولوجسٹ ہے، یا اردو کا ماہر ہے، عربی کا ماہر ہے، فارسی کا ماہر ہے، گرامر کا ماہر ہے، جو فن ہو گویا دنیا اس کو مان بھی لیتی ہے کہ یہ درجے پہ فائز ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ علم ما صفت ماست، علم ہماری صفت ہے جو ہم سے قائم ہے. سر پہ ایک ضرب لگ گئی، میموری چلے گئی. کیا ہوا؟ مار لگ گیا، میموری چلے گئی، قوت حافظہ غائب ہو گیا. نہیں، شدید بخار آیا تھا، بخار آنے کے بعد میں بڑبڑانے لگے، بخار میں زبان گنگ ہو گئی، بات کرنے میں زبان لڑپڑانے لگی. اس کے بعد کچھ اور حادثہ ہو گیا، لوگوں کو پہچاننے نہیں لگے. پرانی باتیں یاد ہیں، نئی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، اور کو فالج ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو یہ ہمارا جو علم ہے اس کے بھی دو قسمیں ہیں. ایک علم ہے کسبی، جو ہم کسب کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بچپن سے سیکھ رہے ہیں، ہم نے سیکھ کر حاصل کیا ہے، کسبی ہے. اور وہ علم جو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ عطائی ہے، اس کو علم وہبی کہتے ہیں. واو ہا با یا، وہب، عطا. ایک علم ہے جو ہم کسب سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک علم ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. تو اللہ کا جو علم ہے وہ اس کی ذات سے قائم ہے، اور ہمارا علم ہے ہماری ذات سے قائم ہے. ہماری ذات پہلے نہیں تھی، اب ہے. جب تک ہے، عمر کے کس حصے تک ہے. اگر اللہ سلامت رکھے تو باقی ہے، ورنہ آخری عمر میں حواس کھو جائیں تو غائب. جب حواس غائب تو علم بھی غائب. اگرچہ حواس سلامت ہے، علم سلامت ہے، لیکن ہماری موت کے ساتھ ہمارا علم ختم. بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس بہت علم تھا، لیکن قبر میں لے کے چلے گئے. کسی کو شاگرد نہیں بنائے، کسی کو نہیں سکھایا، تو علم گیا قبر میں چلے گیا. تو اللہ کی ذات خود سے ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہماری صفات کی انتہا ہے. جس چیز، ایک اور آسان بات ہم سمجھ سکتے ہیں، جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے. جو پیدا ہوئی ہے، جو شے پیدا ہوئی ہے، اس کو موت ہے. یہ پیدائش، یہ موت، یہ پیدائش، یہ موت. تو گویا یہاں سے اس کو علم شروع ہوتا ہے، یہاں اس کے علم کی حد ختم ہو جاتی ہے. علماء اہل سنت والجماعت اور فرقہ وہابیہ، خارجیہ، معتزلہ وغیرہ میں، دونوں میں یہ نمایاں فرق ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت جماعت کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اولین و آخرین ہے، ہماری پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ علم ہے. پیدائش کے بعد علم ہے، موت کے بعد علم ہے. سب علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو جیسے میں نے بتایا، یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے. تو یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، چاہے وہ حواس کے ذریعے ہو، کوئی پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ آج بھی اس کو علم ایسا عطا کرتا ہے کہ کئی IAS آفیسروں کو وہ نوکر رکھ لیتا ہے.
ہمارے پاس ایک آج سے 30 سال پرانی بات ہے، ایک چیف منسٹر تھے جن کا نام ٹی انجیا صاحب تھا. ٹی انجیا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. آندھرا پردیش کے چیف منسٹر بنے، بعد میں پورے ہندوستان کے لیبر منسٹر بنے. وہ خود کہتے تھے میں چارانے کا مزدور ہوں، میرے کو لکھنے پڑھنے نہیں آتا. سب آئی ایس آفیسرس ان کے پاس، آئی پی ایس آفیسر سب ان کے ماتحت تھے، پوری منسٹری ان کے ماتحت تھی. وہ ایک شخص جو چارانے کا مزدور آلوین میں تھا وہ حاکم بھی بن گیا، اور کئی بہترین ماہرین فن کو رکھتا تھا. اپنے مشیروں سے پوچھتا تھا، کوئی بل آتی تو کہاں دستخط کرنا ہے پوچھنا پڑتا تھا اس کو. تو پھر بغیر دیکھے کیسا دستخط کرتا تھا؟ وہ دو ہی چیزیں پوچھتا تھا وہ شخص، یہ کیا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں پبلک کو فائدہ ہے، ہو ہے، کیا فائدہ ہے بولو، یہ فائدہ ہے. گورنمنٹ کو نقصان ہے کیا؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک انگوٹھا چھاپ ہمارے پاس بقول ان کے، خود وہ تقریروں میں بولتے تھے. تو مطلب ایک آدمی ایسا پیدا ہونے کے بعد مرنے تک جب آخری عمر میں پہنچا تو پورے ہندوستان کا لیبر منسٹر تھا. یہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. اس کی موت کے ساتھ اس کا علم ختم ہو گیا. یہاں جو بات ہے اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات سے قائم ہے، اس سے قائم ہے، اس کا علم ہے، اس کی انتہا نہیں ہے. ہمارا علم ہمارے ساتھ قائم ہے. ہماری پیدائش، یہ موت، یہاں سے شروع یہاں ختم. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہم نے جو دو علوم بتائے ہیں، ایک وہابی ہے، عطائی ہے، ایک کسبی ہے جو کسب سے حاصل کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم اللہ نے عطا کیا وہ عطائی علم ہے، وہ وہابی ہے. کسبی تو حضور کے پاس کسبی علم کون ثابت کر سکتا ہے؟ آپ امی تھے. ام کے دو معنی ہیں، ایک جیسا کہ وہ اپنی ماں سے پیدا ہوا وہ ایک ہے، اور دوسرا جو قرآن مجید میں آیا، ہم نے آپ کو امیوں میں پیدا فرمایا. بے پڑھے لکھے لوگوں میں اللہ نے مبعوث فرمایا. چونکہ بعث فی الامیین فرمایا، اس وجہ سے امی کہا جا سکتا ہے. جیسے میں حیدرآبادی ہوں، حیدرآباد میں پیدا ہوا ہوں. اس ملک کا نام بھارت ہے یا ہندوستان ہے، تو یہاں کا رہنے والا ہندوستانی ہوگا، دکن کا رہنے والا دکنی ہوگا، پاکستان کا پاکستانی کہلائے گا، بنگلہ دیش کا بنگلہ دیشی کہلائے گا، افغانستان کا افغانی کہلائے گا، ایران کا ایرانی کہلائے گا، عرب کا عربی کہلائے گا، فرانس کا فرانسیسی کہلائے گا، جرمن کا جرمنی کہلائے گا، امریکہ کا امریکی کہے گا. تو یہ ای جو آخر میں آ رہا ہے، اس ملک کے رہنے والے وہاں کے لوگوں کی طرف، اس علاقے کی طرف نسبت ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت فرمائی کہ مکے کے لوگ بے پڑھے لکھے تھے، جملہ 16 یا 17 آدمی پڑھے لکھے تھے اس میں پوری آبادی میں. تو یہ کثرت پہ حکم لگایا گیا، بعث فی الامیین، اے حبیب ہم نے آپ کو امیوں میں پیدا فرمایا ہے، لہذا آپ امی ہیں. علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اولین و آخرین کا علم عطا فرما دیا. وعلمک ما لم تکن تعلم فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا، وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے. کیا نہیں جانتے تھے؟ جو نہیں جانتے تھے. نہیں جاننے کی کوئی حد بتاؤ تو جاننے کی حد ہم بتا دیں گے. حیدرآباد کا نقشہ میں آج یہ عمر میں آ گئے،
میں کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں، کچھ نہیں بتا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں چند بڑے بڑے شہروں کے راستے بتا دوں، لیکن کسی گاؤں کا راستہ میں نہیں بتا سکتا، سوائے 2 4 6 8 گاؤں جو میں جانتا ہوں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور جیسا کہ یہ مشہور حدیث شریف ہے، آج یہ چھوٹی سی ہے، اس کو ہم مکمل کر دیں گے کیونکہ یہ صفات کی بحث چل رہی ہے. تو اللہ کا علم، اس کی صفات کی انتہا نہیں ہے، ہمارے علم کی انتہا ہے اور ہمارے صفات کی بھی انتہا ہے. اللہ رب العزت نے جس کے علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس کی ذات کی نہ ابتدا نہ انتہا، نہ بدایت نہ نہایت، تو علم کا بھی وہی حال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حضور اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. ارواح کی تخلیق حضور فرماتے ہیں. ارواح سے میثاق لیا گیا، قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے حضور کی زبان سے یہاں پر فرمایا. آپ جس قرآن مجید کو قرآن فرماتا کہتے ہیں، وہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی گئی. گفتہ اللہ بود. مولانا روم نے فرمایا آپ کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ کہ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. حضور نے فرمایا یہ وہی ہے، اللہ نے فرمایا، یہ قرآن ہے. مگر سن رہے ہیں آپ حضور کی زبان مبارک سے، کیا جبریل امین کی زبان مبارک سے سنے قرآن؟ نہیں. حضور نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے، گئے. نہیں تو تم کو کیا معلوم جبریل کون ہے؟ جبریل سید الملائکہ ہیں، آپ کو کون ملے؟ حضور فرمائیں. تو جو کچھ ہے کائنات کا، ذرے ذرے کا علم جو کچھ ہے، وہ حضور کی زبان مبارک سے ہے. آپ نے جو فرمایا، جو نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عنایت کیا گیا ہے. تو ہر شے اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. جو بات آج سے 1400 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمائی، کلمات آج تک جیسے کہ ویسے، لیکن ہر دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کے معانی مطالب اس دور کے لحاظ سے کھلتے چلے جائیں گے. حضور کا علم کسبی نہیں ہے، سب عطائی ہے. اور حضور غیب کے باتیں فرما رہے ہیں. نبی کہتے ہی ہیں غیب کی خبر دینے والے کو. تو اللہ رب العزت نے آپ کو ہر وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے. چنانچہ عام انسانوں سے آپ کا معاملہ بالکل الگ ہے. میں دوسری بحث وہ قل انما انا بشر مثلکم والی بحث میں یہاں پہ کروں تو پھر اور آگے بڑھ جائے گی. اس میں بھی خل ہے. اے حبیب آپ فرمائیے میں تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن انبیاء سابقین نے، جو لوگوں نے اپنے انبیاء کی توہین کی، ان کے بارے میں کہا ابشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہماری ہدایت کرے گا؟ فکفروا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافر ہو گئے. تو یہاں پر کوئی گمان یہ نہ کر لے الوہیت کا، اس لیے بشر کہا گیا ہے. ورنہ آپ کو بشر کہنے والے کافر ہیں قرآن مجید کی روح سے. قالوا ابشر یہدوننا فکفروا واستغنى اللہ. ریفرنس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا ہم بتا دیں گے. اب یہاں پر ہمارے صفات محدود ہیں، ہماری جب تک زندگی ہے جب تک ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے بعثت کا لفظ آیا ہے. اللہ نے مبعوث فرمایا، اللہ نے بھیجا ہے، تو علم اولین و آخرین دے کر بھیجا ہے. جیسا کہ مولانا روم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کثرت نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں جب اللہ اس کی نظر بن گیا، اس کی آنکھ بن گیا، اللہ کے نور سے جب دیکھتا ہے تو کون سی شے درمیان میں حائل ہو سکتی ہے اور کون سی چیز اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ عرش بھی مخلوق، جنت بھی مخلوق، دوزخ بھی مخلوق، اور ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوق کہتے ہیں. ہم اشرف المخلوق یعنی انسان. پھر ان انسانوں میں انبیاء میں سید الانبیاء. تو مراتب بالکل الگ الگ ہیں. یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ علم میں ما صفت ماس، ہمارا علم ہماری صفت ہے، بے ما قائم ہم سے قائم ہے، اوصاف ما متناہین، ہمارے اوصاف متناہی. وہ خداوند تعالیٰ گفت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور آپ کو علم میں سے کچھ قلیل حصہ دیا گیا. قلیل علم یہاں اس کی آیت کا جو ابتدائی حصہ وہ یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ ان کو جواب دیجیے. قل، آپ کہیے الروح من امر ربی، میرے رب کے امر سے ہے، میرا رب کا امر ہے. یہاں پہ اور میں بات اس کو سمجھاتا ہوں. روح امر رب ہے. یہ روح کے بارے میں بحث میں حضور نے فرمایا کہ اس بارے میں زیادہ بحث نہ کی جائے، جیسا کہ اللہ نے فرما دیا آپ یہ بول دیجئے. اب صرف ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم میں جان ہے، جس کو عربی میں روح کہتے ہیں، فارسی میں جان کہتے ہیں. یہ روح کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ روح کے ہونے کی دلیل ہمارے جسم میں جان ہے، زبان میں گویائی ہے، آنکھ میں بصارت ہے، کان میں سماعت ہے، جسم میں حس ہے، حواس ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہاتھوں میں جنبش ہے، دل دھڑک رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں روح کی موجودگی کی علامت ہیں. خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، ہاتھ کٹ گیا، آدمی نہیں مرا، روح باقی ہے. کسی کا پیر پڑ گیا خدا نخواستہ، یا دونوں پیر کٹ گئے، خدا نخواستہ معاذ اللہ دونوں ہاتھ کٹ گئے، آدمی زندہ ہے، روح ہے اس کے اندر. ایک آدمی شدید بیمار ہے، کئی برس سے کوما میں، ہمارے پاس عثمانیہ دواخانے میں کچھ 18 20 25 سال کوئی آدمی کوما میں رہا تھا. اب اس کے صحیح مدت یاد نہیں ہے، لیکن 20 سال سے زیادہ تھا، کوما میں تھا. زندہ تو تھا، اس کی نفس چل رہی تھی. جب علامات زندگی، جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، سننا ہے، بولنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، شعور ہے، اختیار ہے، یہ نہ ہو تو اس کی نبض اس کو بتاتی ہے. اگر یہ نبض بھی نہ بتائے تو اور طریقوں سے ڈاکٹر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، طبیب جاننے کی کوشش، یہ زندہ ہے یا نہیں، اس کے جسم سے روح گئی یا نہیں، یہ موجود ہے. زندگی کی علامات سے روح کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جسم اور اس جسم کے جو اعضاء ہیں، اس کو
روح کے ظہور کا ایک آلہ سمجھ لیجیے سارے جسم کو، تمام سر سے پیر تک یہ باڈی، یہ زندگی کی موجودگی کی علامت کا اظہار ہے۔ آج سے چند سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا، ایک واقعہ پیش آیا کہ کوئی شخص بیمار ہوا، دواخانے میں لے جا کے شریک کر دیے اور اس کو وینٹیلیٹر لگا دیا گیا۔ آدمی بس 3 دن سے وینٹیلیٹر پہ ہے اور دواخانے کا بل بڑھ رہا ہے۔ لوگ بہر کیف ایک آدمی ان کا آیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں ملنے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی میں خود ایک فزیشین ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ آیا تو وہ شخص جو تھا اس کو وہ شیو کر رہا تھا، داڑھی بنا رہا تھا، آدھی داڑھی بنایا آدھی باقی تھی، اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور اس کو دواخانے کو لے کے چلے گئے۔ اب اگر وہ 3 دن سے زندہ رہتا تو جہاں سے شیو کرا تھا داڑھی تھوڑی بڑھ سکتی تھی، اس کی داڑھی نہیں بڑھی تھی۔ انہوں نے بولا یہ آدمی مر گیا، اس کی داڑھی 3 دن میں اتنی بڑھنا چاہیے تھا، لے کے آ گیا۔ تو سر پر جو بال اگ رہے ہیں، چہرے پہ یہ بال اگ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی علامت، بالوں کا اگنا، بڑے ہونا، یہ بھی زندگی کی علامت ہے۔ تو جسم زندگی کی علامتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ فرمایا کہ امر رب ہے، کوئی روح کو ڈیفائن نہیں کر سکا، علامات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ جب امر رب کو پہچاننا اتنا مشکل ہے تو رب کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ جس طرح روح کو پہچاننے کے لیے علامات روح، علامات زندگی، علامات حیات سے روح کو پہچانا جا سکتا ہے، ایسے ہی یہ عالم میں اور دیگر عوالم میں جتنے چیزیں ہیں وہ اللہ کے وجود کے دلالت پہ دلالت کرتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، اشیاء کے ذریعے سے۔ والد گرامی حضرت بانی مدرسہ صوفیہ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، خالق کو دیکھنا ہے تو مخلوق میں دیکھو، صانع کو یعنی بنانے والے کو، مینوفیکچرر کو، صانع کو دیکھنا ہے تو مصنوع میں دیکھو۔ یہ مثال پہلے بھی دیا تھا۔ اگر کوئی بہترین لکڑی کی الماری ہے، اب کیا الماری ہے، کیا پالش کیا ہے، تو اسٹیل سے بھی اچھی نظر آتی ہے دیکھنے میں، حالانکہ لکڑی کی ہے۔ اسٹیل کو ایسا کلر کیا ہے کہ لکڑی کی معلوم ہوتی ہے، تو اس کے مہارت فن کو دیکھ کر جو فنکار کو پہچانا جا سکتا ہے۔ فرماتے تھے کہ خالق کو دیکھنا ہے تو مخلوق میں دیکھو، کاریگر کو دیکھنا ہے تو کارخانے میں دیکھو۔ یہ کارخانہ قدرت ہے، یہاں پر دیکھو، جس نے یہاں پر اس کو نہیں دیکھا وہاں اندھا رہے گا۔ فرماتے ہیں در جملے علم از صفات مدحست و حدش احاطت المعلوم است و تبیین المعلوم و نیکو ترین حدود این است۔ فرماتے ہیں کہ علم اس کو صفات حمیدہ کہا گیا ہے، حمیدہ ہی لیجئے۔ اس کی حد یہ ہے کہ شے کو معلوم کیا جائے، علم یہ ہے کہ شے کو معلوم کیا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے۔ نیکو ترین حدود این است، سب سے اچھے حدود یا علم کی تعریف یوں ہے، العلم صفت یصیر الحی بہا عالما۔ علم یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک زندہ شخص، مردہ اور زندہ کی بھی ایک بات ہے اس میں، جس کو علم نہیں ہے اس کو مردہ سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کے بہتر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ عالم بن جاتا ہے، جاننے والا بن جاتا ہے۔ جو نہیں جانا اس کو جاہل کہتے ہیں۔
اگنورنٹ بھی آپ بول سکتے ہیں. میرے کو نہیں معلوم ہے تو نہیں بھائی اس کو علم نہیں ہے جانے دو. یعنی کل علم نہیں تھا آج عالم بن گیا، کل قابل نہیں تھا آج قابل بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. نیز گفت اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. تو یہاں یہ بات گفتگو میں پہلے کر چکا، جب وہ خود خالق ہے تو وہ جانے گا ہی جانے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے ایسا ہے کہ اس نے عطا فرمایا ہے، علمک ما لم تکن تعلم، آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا. ازل سے ابد تک تمام چیزیں، کتنی احادیث کی کتابیں ہیں ساری رکھی ہوئی ہیں، سیاستہ اور دیگر سب ہیں، سب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں حضور کے علم کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایک طرح کی معاذ اللہ چھپی ہوئی دشمنی ہے، ورنہ اقرار کرتے تھے. اپنے استاد کے سامنے جھک جاتے ہیں، زندگی بھر استاد مانتے ہیں، ان کا علم بڑا ہوا ہے سمجھتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کیوں آپ نے معرفت فرمائی، اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کی زبان رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہم نے اللہ کو پہچانا، رسول اللہ کی زبان مبارک سے رسول اللہ کو پہچانا. اور آج کے دور کے جو ہم مسلمان ہیں، حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، اس کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد ہے جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پہ ایمان لایا. طوبیٰ لمن لم یرنی، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پہ ایمان لایا. نہیں دیکھا اور ایمان لایا. 70 مرتن، 70 مرتبہ اس کا درجہ اضافہ ہے. آپ ہم وہ ہیں، وہ جو صحابہ تھے، حضور کو دیکھے، حضور کو سنے، آپ پہ ایمان لائے. لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے وہ ہوں گے جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے، ان کو جو ہے خوشخبری ہے. چنانچہ اللہ تعالی جانتا ہے ہر شے کو. تو جاننے سے مراد غیب و شہادت، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتلایا کہ سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے دادا پیر نے فرمایا غیب در اصل کوئی شے نہیں ہے، غیب نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے. لیکن اس غیب کو جو دیکھنے جاتا ہے وہ غیب ہو جاتا ہے. مطلب اللہ کے لیے غیب ہے کیا؟ کتنی بے وقوفی کی بات ہے یہ. جب عالم الغیبی والشہادہ کہا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا عالم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جس کے ہم شاہد ہیں، اور جو ہمارے لیے غیب ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے، تو ہمارے اعتبار سے ہے. چلیے، وہ علم وہ اس کا علم یک علم است، ایک علم ہے کہ بدان می داند ہمیں موجودات و معدومات را، تمام موجودات کو، معدومات کو جو عدم ہیں، ابھی وجود میں ہی نہیں آئی ہیں، موجود بھی ہیں اور معدوم بھی ہیں. جو معدوم ہو چکے ہیں اور جو پہلے سے عدم میں ہیں، ابھی وجود میں نہیں آئی ہیں، وہ کتنی نسلیں ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کدھر ہے، وہی خالق وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے موجودات کو، معدومات کو، اور خلق را اور مخلوق کو. اندران باوی مشارکت نیست، اس کے اندر اس کے اس علم میں کسی کو شرکت نہیں ہے. یہ جملہ فائنل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے.
اور اللہ کا علم ذاتی ہے. بات یہاں پہ ختم. اس کا علم اس کے ساتھ قائم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کی عطا سے ہے. کسبی تو ہے ہی نہیں. اس کا علم ایسا ہے کہ اس کے علم میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ متجزینہ، اور اس کے اجزاء نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے. ازوی جدانا، اور اس سے اللہ سے جدا بھی نہیں ہے اس کا علم. وہ دلیل بر علمش، اور اس کے علم پر دلیل یہ کہ ترتیب فعلش اس کا فعل ہے. وہ فعل محکم علم فاعل اقتضا مکن، اور جو فعل ہے وہ اقتضا کرتا ہے وہ فاعل کے لیے. اس کو بات الجھے گی اور 5-7 منٹ ہیں. جب ایک فعل ہے تو اس کا فاعل ہے. جو افعال ہم سے صادر ہو رہے ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، یا دنیا میں سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، وقت پہ بارش ہو رہی ہے، گرما، یہ جو ہے یہ افعال ہیں، اور اس کا فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اگرچہ اس کے فرشتے مقرر ہیں. فرشتوں کی حرکت دینے سے آسمان گھوم رہا ہے، یا ستارے سیارے سب پہ مقرر ہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں موکل بھی کہتے ہیں فرشتوں کو. بس علم غیب اسرار لاہ خاص، اور اس کا علم اسرار سے ملا ہوا ہے. اسرار یعنی پوشیدہ، سر کی جمع اسرار. وب اظہار محیط، اور محیط ایسا ہے اظہار کے ذریعے سے جو اظہار ہو رہا. اسی لیے آگے جو فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، احاطہ جو آپ کو اظہار ہو رہا اس سے احاطہ ہے. اور نہ کیا کافر، کیا مشرک، کیا مومن، کیا غیر مومن، سب اس کے سب احاطے میں ہے. ان کو ڈرانے کے لیے اور ہم کو ڈرانے کے لیے. طالب را باید کہ اعمال اندر مشاہدت وہی کند. طالب کو چاہیے کہ اس کے عمل میں اس کا مشاہدہ کرے. یا یہ چیپٹر، یہ فصل اب ختم ہو رہی ہے. طالب کو یہ چاہیے، طالب سے مراد آپ طالب علم لیجئے، طالب سے مراد طالب حق لیجئے. اس کو چاہیے کہ اعمال اندر مشاہدت وہی کناد، یوں صاف یوں کرتا ہوں کہ اس کا مشاہدہ اعمال میں کرے، عمل میں کرے. چنان کہ می داند کہ وہی بدو و بافال او بیناس، کہ وہ اس سے اور اس کے افعال سے وہ دیکھتا ہے. اس کو صاف اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ جانے کہ وہ ہمارے افعال کو دیکھتا ہے. اس کو سمپل کر کے سمجھاتا ہوں. اور ہم اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو جو اشیاء ہیں، اعمال ہیں، ان کے ذریعے پہچانیں. ہمارے حس و حرکات ہیں، اس کے ذریعے سے پہچانیں. آنکھ ہے، مثال دیا میں، یہ آلہ ہے دیکھنے کا، لیکن نظر پتہ نہیں. کان آلہ ہے سننے کا، یہ کان ہے. سماعت وہ بھی پوشیدہ ہے. زبان ایک آلہ ہے بولنے کا. گویائی پوشیدہ ہے. جان یہ جسم ہے لیکن جان پوشیدہ ہے. خیال یہ کیا چیز ہے معلوم نہیں، یہ پوشیدہ ہے. ادراک فہم یہ پوشیدہ ہے. ارادہ ایک قوت ہے، وہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. جو سوچتا ہے آدمی وہ کرتا ہے، اور اتنا تیزی سے کہ اگر بس ایک چونٹی بھی ہے فوری جھٹکتا ہے. چونٹی آ گئی تو اس کو احساس ہو جاتا ہے. وہ اندر جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ نظام اس کو اطلاع کرتا ہے، اور اس کو ایک آلہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، نکالتا ہے، جھٹک دیتا ہے.
تو یہ اعمال کو دیکھے اور اس کو پہچانے. اور جو انسان جو کام انجام دے رہا ہے، انسان یہ سمجھے، طالب یہ سمجھے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے. حکایت بیان فرماتے ہیں، ہمیں عالم کے اندر بسر رئیسی بود بباغی خود رفته بود، چشمش بر حسن زن برزگر خود افتاد، مرد را به شغلی فرستاد و زن را گفت در ببند. زن گفت همه درها بستم مگر یک در که نمی توانم بست. حکایت کا بیان کرتے ہیں، بصرے کا ایک رئیس تھا، اپنے باغ میں گیا، اس کی نظر برزگر یعنی کسان جو دانہ بوتا ہے اس کی عورت پر اس کی نظر پڑی، تو اس نے اس کے مرد کو کسی کام سے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا کہ تمام دروازے بند کر دو. عورت نے کہا کہ میں نے تمام دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ بند نہیں، نمی توانم بس میں بند نہیں کر سکتی. گفت آن کدامت؟ اس نے پوچھا کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ گفت آن دری کے میان ما و خداوند است، وہ دروازہ جو میں ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، نمی توانم بس وہ دروازے کو میں بند نہیں کر سکتی. مرد پشیمان شد، مرد شرمندہ ہوا، استغفار کرد، استغفار کیا. حاتم الاسم، میں اس کے بعد ابھی اس کو اور ڈیفائن کر دیتا ہوں حضرت ذبیح اللہ شاہ صاحب قبلہ کے الفاظ میں. یہاں پر فرماتے ہیں کہ حاتم الاسم گفت، حاتم الاسم نے کہا رضی اللہ عنہ، 4 علم اختیار کردم، میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں. و از ہمیں علماء عالم بے رستم، اور تمام دنیا کے علماء سے میں نے رہائی حاصل کر لی. گفتم، میں نے کہا کہ کدام است، وہ کون سا علم ہے، کون سے علم ہے؟ آن گفت یکی آن کے بدانستم، ایک یہ کہ میں نے جان لیا کہ مرا رزقی مقسوم است، ایک جان لیا کہ میرا رزق مقسوم ہے، مقرر ہے کہ زیادہ تو کم نہ شود، زیادہ اور کم نہیں ہو سکتا ہے. از طلب زیادت بر آسودم، زیادہ طلب سے میں دستبردار ہو گیا، آسودہ ہو گیا، میں زیادہ طلب نہیں کروں گا. ایک علم حاصل کر لیا کہ رزق مقسوم ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. و دیگران کے دانستم، میں دوسرا یہ جان لیا کہ خدای را بر من حقیست، کہ جز من کسی دیگر نمی تواند گزار، بے ادائے آن مشغول گشتم. دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ جان لیا، مجھے علم یہ حاصل ہوا کہ مجھ پر خدا کا ایک حق ہے جو میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، میں اس کے ادا کرنے میں مشغول ہو گیا. جیسے نماز ہے، مجھ پر ہے، میرا اللہ کا حق ہے کہ میں ادا کروں، میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح دیگر. سوم، تیسرے یہ کہ آن کے دانستم کہ میرا طالبی است، تیسرا میں نے جان لیا کہ ایک میرا طالب ہے، طلب کرنے والا ہے، یعنی مرگ یعنی موت. ازو نہ توانم گریخت، اس سے فرار نہیں کر سکتا ہوں. آن را بے ساختم، میں نے اس کی موافقت کر لی، موت سے فرار نہیں کر سکتا ہوں، لہذا میں نے موافقت کر لی کہ جب چاہے آ جاؤ، میں تیار ہوں. چہرمان کے دانستم کہ میرا خداوندی. چوتھا ہے میں جان لیا کہ میرا حق تعالی ہے، خدا ہے، مطلع بر من، جو مجھ پر مطلع ہے، مجھے جانتا ہے، میری باتوں کو، میری ہر شے کو. از وی شرم داشتن، اور اس سے شرم کرنا. وہ از نہ کردنی دست باز داشتم، جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں اللہ نے منع کیا ہے تو میں نے شرم کی کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، میں نے ان چیزوں سے ہاتھ ہٹا لیا، یعنی جو نہیں کرنا ہے ان کی طرف میں نہیں گیا. وہ چون بندے عالم بود، جب بندہ عالم ہو جائے، جان لے کے خداوند بدون عاذرست، خدا اس کو دیکھتا ہے. کاری نہ کنت، کوئی کام نہیں کرتا، بے قیامت ازو شرمدارت، قیامت کے دن اس سے شرمندہ ہونا پڑے گا. یہاں پہ میں بات ختم کرتا ہوں. والد گرامی روزانہ یہ درس ہم کو دیتے تھے، صبح فجر کے بعد میں، ختم خواجگان کے بعد توجہ میں، مراقبے میں بٹھاتے، آنکھ بند کر لیے، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایسے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو۔ بسم اللہ کی فرماتے تھے، بسم اللہ میں بے سین میم ہے پھر اللہ، تو اس کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو یہ فرماتے تھے بے سے اللہ بصیر ہے، جو اللہ آ رہا ایک لفظ، بے سے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو۔ سین، بے سین کا دوسرا سین، سین سے اللہ سمیع ہے، سنتا ہے میری باتوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے میرے ارادوں کو۔ جب یہ تین باتیں زبان سے ادا کر دے، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ اللہ کر رہا ہوں، مراقبے میں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، اللہ دیکھتا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ سن رہا ہے، اور میرے دل میں جو ارادہ ہے وہ ارادوں کو جانتا ہے۔ جیسے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو۔ سین سے اللہ سمیع ہے، سنتا ہے میری باتوں کو۔ میم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے میرے ارادوں کو۔ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے، مراقبہ یہی ہے۔ مراقبے کے معنی نگرانی، رقیب اللہ کا نام ہے جس کے معنی نگرانی کرنے والا۔ تو مراقبہ تو دل میں جو خیالات وسوسے آتے ہیں، جو اس کو لمہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، تمہارے کاموں کو بھی جانتا ہے، ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے دل میں جو نفس وسوسے ڈالتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جب یہ بندہ جان لے تو وسوسے سے بھی ڈرے گا کہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے، وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ جب گھبرا جائے گا تو وسوسہ بھی رک جائے گا۔ جیسا کہ استاد کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد کچھ پوچھے، ہم سوچ میں پڑ گئے، کیا سوچ رہا رے؟ میں کیا بولا، تو کیا بولا؟ استاد اگر محبت سے بولے کیا کر رہا رے، تو مطلب استاد ہمارے چہرے کو، ہماری ہیبت کو دیکھ کے ہمارے منشے کو سمجھ گیا، ہاں ایسا سمجھ رہا، نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم، بول میں سکھا دیتا ہوں تیرے کو، ڈر رہا کہیں کو۔ جب اس طرح سے جب شاگرد استاد سے ڈرتا ہے تو ڈرنے سے استاد کی محبت شفقت بڑھ جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی جانب لپکتی ہے۔ مولانا روم کے شعر پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کوئی آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، خوف سے جسم لرز جاتا ہے، تو اس کے جسم سے اس سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ ایک درخت کے سوکھے پتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو کھینچ کے ہلایا تو پتے جھڑنے لگے، تو حضور فرمایا کہ جو استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے گھبرا جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسا پت جھڑ میں سوکھے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ اگر اس کے خوف سے آنکھ ایک پلک بھی اس کی بھیگ گئی تو پھر دوزخ میں نہیں جائے گی، تو رحمت کچھ غلبہ کرتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کجا آب روان سبزے بود، جہاں کہیں پانی بہتا ہے اس کے کناروں پہ سبزہ ہوتا ہے، سرسبزی شادابی ہوتی ہے۔ ہر کجا اشک روان رحمت شود، جہاں اشک بہتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جس طرح شاگرد استاد سے خوف کھاتا ہے تو استاد کی شفقت اور بڑھ جاتی ہے۔ ڈرو مت، میں تمہارا شفیق استاد ہوں، ایک نے میں 100 بار یاد دلاؤں گا، تم گھبراؤ مت مجھ سے، میں تم کو پڑھانے والا ہوں، تم کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو ایسا ہی جب کوئی بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کی رحمت، اس کی شفقت غلبہ کرتی ہے۔ اور سبقت رحمتی علی غضبی، خود اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب پر سبقت حاصل کر گئی۔ تو یہ تمام یہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ایسی آنکھ عنایت فرمائے جو اس کے خوف سے روئے، ایسی زبان عنایت فرمائے جو اس کے ذکر میں مصروف رہے، اس کی رضا حاصل کرنے، اس کی رحمت حاصل کرنے، اس کے حبیب پر درود و سلام میں ہماری زبانیں مصروف رہیں، کہ ان کا قرب
ان کی شفاعت ہم کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان کو قبول فرمائیں، اور مضمون بہت وسیع تھا، میں نے اس کو کما حق و بیان نہیں کر سکا، بہت بڑی بحث ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ہم بحث کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ اس کے علم کی اس کی صفت کی بحث ہے، اس میں سب حیران ہو جاتے ہیں، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں، کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے، یہ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔